راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ باتیں بھی مدینے کی میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ناظرین کو ہمارے اس پیارے سے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مدینہ طیبہ کی بھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اور ہاں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی کا طرز عمل ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی جو وہ خوبیاں ہیں جس کو ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں جب بساتے ہیں تو ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ الکریم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمارے آفاق مدنی صاحب ہیں، اور ناظرین ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سید صاحب ہیں اور ہم تو سیدوں کے غلام ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سید صاحب آپ کو ہمارے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے وقت نکالا ہمیں، اور اس سلسلے میں آپ نے رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمارے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے ساتھ پیارے سے نعت خواہ بھی ہوں گے نعمان مدنی صاحب، حضور آپ کو بھی اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی پیاری پیاری نعت پاک انشاءاللہ الکریم ہمارے ناظرین کو سنائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک حکایت نقل کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو بیان کروں، اور اس حکایت سے ملنے والے چند پوائنٹس پر ہم آج انشاءاللہ الکریم غور کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ جی ہاں، درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ یہاں ان ناظرین کو غور کرنا ہے کہ جو درود پاک نہیں پڑھتے ہیں، وہ شخص بھی درود پاک نہیں پڑھتا تھا، ایسی اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ چند دن اور گزرے زندگی کے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرم فرمایا۔ ہاں، یہ تو ایسے کریم آقا ہے نا کہ جو ان کو یاد کرتا ہے اس کو بھی خواب میں نوازتے ہیں، اور جس کو اپنے قریب لینا ہوتا ہے اگرچہ وہ آپ کو یاد نہیں کرتا، اس کی بھی تقدیر کو جگمگاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کرم فرمایا۔ اچھا، یہ شخص اپنے خواب کا حال بیان کرتا ہے، آپ توجہ سے سنیے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ وہ ہوتا نا کہ کوئی پہچانتا نہ ہو، ہاں، کوئی انجان سا شخص ہو اور وہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ایسا کوئی وہاں پر سلسلہ تھا۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، کیا قرب مصطفیٰ ہے، اور کیا بات ہے ایسے خواب کی کہ جس خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اپنا جلوہ دکھا رہے ہو۔ یہ شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے اور سلام عرض کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا، لیکن اس کی طرف التفات نہیں فرمایا، اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ کہتا ہے، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے جانتے نہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کے علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بالکل صحیح سنا، میرے امت کے علماء نے بالکل صحیح کہا، میں اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، لیکن سنو، تم نے مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی پہچان نہیں کرائی، کیونکہ جو میرا امتی مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ پہچانتا ہوں۔ اچھا، اب یہ خواب کمپلیٹ ہوا، اور جب یہ شخص اپنے خواب سے اور نیند سے بیدار ہوا تو اب اس نے روزانہ
100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا. جی ہاں 100 مرتبہ. چند دن گزرے تھے کہ پھر خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا. ہاں اب یہ شخص خواب کا حال بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں تو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور مسکرا رہے ہیں. ہاں اور ایسا لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے خوش ہیں. میں قریب ہوتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہاں اب میں تجھے پہچانتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کا محب بن چکا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن چکا ہے، اور کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا. FGN چینل کے ناظرین سبحان اللہ، غور تو کریں. 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا یہ صلہ ملا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کر رہے ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ درود پاک جو پڑھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. تو FGN چینل کے ناظرین، دیکھنے سننے والے، نیت کر لیں کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان. ناظرین کرام، بڑی ہی خوبصورت آواز میں ہم نے تلاوت قرآن سماعت کی. ایک کاش ایسا ہو کہ ہر گھر میں تلاوت قرآن ہو. ہاں ہمارے گھر میں سے اگر آواز آئے تو تلاوت قرآن کی آواز آئے. اور کتنا خوبصورت گھر ہوگا وہ کہ جہاں کے مکین نماز فجر ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہو. ویسے دن بھر تلاوت قرآن کی جا سکتی ہے، لیکن صبح کا آغاز جب ہو، کاروبار پر جانے سے پہلے انداز کاش ایسا ہو کہ جو مرد حضرات ہیں وہ با جماعت نماز ادا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد جو اللہ توفیق دے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کریں. بتائیں کہ جب گھر میں تلاوت قرآن ہوں گی تو کہاں پریشانی آئیں گی، کہاں بلائیں آئیں گی، ہاں جی کہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے. آج ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر جھگڑوں کا میدان بن چکا ہے. ہر دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جناب گھر میں جھگڑے ہیں، ختم نہیں ہوتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تلاوت قرآن نہ ہونے کی نحوست ہو؟ غور کر لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں
ایک خوبصورت کلام کی طرف الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں کلام کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے نعمان مدنی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کلام سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، جانے 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 تجلا کہوں تجھے، جانے 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 تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام رضا کی تو کیا بات ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا کلام لکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اس انداز میں کرتے ہیں کہ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں عشق رسول کا اضافہ ہو، عشق رسول میں وہ بلندیاں پائے، عشق رسول میں وہ ترقیاں پائے، عشق رسول اس کے دل میں بڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلام گنگنائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین،
آج کے ہمارے اس سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو یہ ہمارے لیے رہنما بنتا ہے۔ اگر اس ہر پہلو پر ہم غور کریں تو ہم اپنے معاشرے کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو بھی نکھار سکتے ہیں، اور رہنے سہنے میں اور بہت ساری چیزوں میں جو شب و روز میں جو ہمارے روٹین میں ہوتا ہے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عاجزی فرماتے تھے، کس طرح انکساری فرماتے تھے، ہم چند واقعات اور چند احادیث اور قرآن کریم کی آیات طیبہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ عاجزی ہے کیا۔ ہاں، ہر دوسرا بندہ بول رہا ہوتا ہے کہ جناب میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، ہاں جی میں تو بڑا سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، ہے اس سے بہت سارے جملے بولنے والے ہمارے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو بڑا نرم ہوں جناب، میں تو سخت ہی نہیں ہوں، میری تو زبان ہی ایسی نرم ہے کہ اٹھتی نہیں ہے، کوئی مجھے کتنا بھی بول دے میں تو سنجیدہ ہی رہتا ہوں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پر بطور لفاظی کہی جاتی ہے لیکن وہ عمومی ہوتی نہیں ہے۔ تو عاجزی ہے کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں عاجزی کا کیسا درس ملتا ہے، یہ انشاءاللہ الکریم ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف۔ جی سید صاحب، آپ بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا پیارا انداز کیسا تھا؟ اول یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے سلسلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے گزشتہ دنوں سے سلسلے کا آغاز جاری و ساری ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کیا بات ہے سبحان اللہ، کہ جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بجہاں کئی مقامات پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو عاجزی ہوا کرتی تھی وہ بے مثال کی ہوا کرتی تھی۔ اگر اس کو ہم اس حکایت سے سمجھیں تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا بتائیں تو صحیح ناظرین، کیونکہ عاجزی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جب چیز کلیئر نہ ہو تو ہم ان آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی ان واقعات کو شاید سمجھ نہ پائیں۔ تو عاجزی مطلب کیا آپ سمجھائیں گے FGN چینل کے ناظرین کو؟ جی انشاءاللہ عز و جل ایسا ہے کچھ کہ یہ واقعہ جو ہی سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ساری چیزیں جو ہیں ناظرین پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اچھا، یعنی آپ اس واقعی ہی سے عاجزی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ چلیں، ویسے اگر میں 2 لفظوں میں بیان کر دوں کہ عاجزی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنا ہے نا، کم سمجھنا، اور ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے ساتھ میں جو ہے نا وہ پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہ عاجزی کہلاتا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور مزید سید صاحب کی وضاحت کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ حضور کی شان کی تو کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں بندے بن کر رہیں، یا اگر آپ چاہیں تو بادشاہوں والی زندگی گزاریں، عیش و عشرت کے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جس چیز کو ترجیح دی وہ بندے والی زندگی۔ کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عیش و عشرت بادشاہوں والی زندگی کو ترجیح نہ دی۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل دیکھا، اس چیز کو دیکھا، تو آپ علی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا گیا
کہ آپ چاہیں تو بادشاہوں والی زندگی گزاریں یا اگر آپ چاہیں تو بندوں والی زندگی گزاریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بندوں والی زندگی گزارنے کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تمام اولاد آدم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. چنانچہ اگر ہم دیکھیں نا اس چیز کو، اس پہلو کو دیکھیں کہ یار اگر ہمارے پاس مال و دولت، خوبصورتیاں، حسن آ جائے یا ایک ہمارے علاقے میں ایک شہرت ہو جائے، اگر ہم یہ کہیں ندیم بھائی اگر ایک عزت مل جائے تو ہم یہ معاشرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار مجھ سے بڑھ کر عزت والا شخص کون ہے، مجھ سے بڑھ کر مالدار اس علاقے میں کون ہے، خودگار ہے. ہاں جی. تو اب یہ اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اسوہ حسنہ کو دیکھے، زندگی کو دیکھے، زندگی کے گوش جو ہے وہ پہلوؤں کو دیکھے تو ہمیں یہی درس ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے. آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے وہ عاجزی کو اپنایا، عاجزی کو اپنایا. اور کیسی عاجزی جو بے مثال ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 10 سال خدمت کی. کیا بات ہے، کیا 10 سال خدمت کی، کیا شرف پایا. واہ. اب ان 10 سالوں کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں ندیم بھائی، نعمان بھائی، تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی ان 10 سالوں زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ ہی جھڑکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار ہمیں تو سوچتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 4 5 10 امپلائی رکھ لے تو جناب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے سیٹ کو، یوں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کس طرح سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ابھی کنڈیشن ایسی ہے نا کہ مطلب شخصیت ایسی ہو گئی ہے، ہمارے انداز ایسے ہو گئے کہ چند دن کوئی ساتھ میں اگر رہ لے، بلکہ دن والی بات بھی گئی، اب تو چند لمحے رہ لے نا تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی اب میرے نہ ہی رہنے میں عافیت ہے، اب تو میں نہ ہی رہوں. اس طرح کی پرسنالٹی 15 سال گزارے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ وہ خادم ہیں. خادم کو تو بھاؤ نہیں دیا جاتا نا. یہاں وہ لوگ غور کریں کہ جن کے لوگ ماتحت آتے ہیں، جو سیٹھ مجھے سن رہے ہیں، جو افسران مجھے سن رہے ہیں، یا جو گھر کے بڑے حاکم ہیں، ایون کہ جو پیرنٹس ہیں، جو شوہر ہیں، شوہر حاکم ہیں، اس کے علاوہ جو چودھری کہلانے والے ہیں، جو پنچایتی کہلانے والے، اس طرح کے جو کالونی کے اور شہر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور جناب وہ اپنی شخصیت کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تحت میں جو رہنے والے، کام کرنے والے ہیں، ان کو بات بات پر جو ہے نا وہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم کتنا پیارا تھا کہ اپنے خادموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے. یہ عاجزی ہی تو تھی نا کہ ان کا اگرچہ وہ خادم ہے لیکن ان کو مقام دینا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے. یہ نہ بھولیں کہ جس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے یا جو ہمارے تحت ہے وہ انسان ہے، اس کو ہرگز نہ بھولیے گا. انسانیت کے نام پر ہمیں عاجزی اختیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری عاجزی تھی کہ خادموں کے ساتھ بھی حسن سلوک ماشاءاللہ فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کہ آپ نے توجہ دلائی سیٹھ اور نوکر والی بات، تو اب ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا. شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر وہ اس طرح برس رہا ہوتا ہے، گرج رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ بیچاری وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کرے تو جناب جائیں تو بھلا کبھی کبھی جناب غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی اس کے بول ہوتے ہیں نا. یہ ایسا کر کیوں دیا ہے، ایسا ہو کیوں گیا ہے جناب. اگر کپڑے پر تھوڑا سا داغ باقی رہ گیا، کپڑا دھلنا نہیں آتا ہے، بہت ساری یہ تو پوری لمبی الگ سمجھتا ہوں پورا ہمارا سلسلہ ہے یہ تو پورا. ہاں جی. اور اس پہ تو ایک حکایت بھی حضرت مجھے یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی نے جو ہے نا کھانے میں نمک جو ہے وہ ملانے سے رہ گئی. تو اب وہ شخص جب گھر باہر سے کام کاج کر کر گھر میں آیا تو اسے بڑا طیش آیا نا، وہ جلال میں آیا، غصے میں آیا. تو لیکن اس شخص کے اندر یہ سمجھداری تھی، اس نے جو ہے اپنے غصے کو اس وجہ سے پی لیا کہ یار میں بھی تو کسی کا بندہ ہوں، میں بھی تو کسی کا بندہ ہوں، ظاہر ہے میں بھی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں. نہ جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، لیکن وہ رب عز و جل مجھے یوں ہی معاف فرماتے جا رہا ہے، معاف کرتے جا رہا ہے. تو یہ سوچ کر اس شخص نے غصے کو پی لیا. اللہ اکبر. ندیم بھائی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے بندوں پر رحم کرو،
اللہ تم پر رحم کرے گا. کیا بات ہے جی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی لائیں. وہ عاجزی کے اگر ہم برعکس جائیں نا، وہ تکبر، اوے میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر یہ معاملات ہے، یہ چیز ہے، میں تجھ سے بڑا ہوں، میں اس معاملے میں تجھ سے بہتر ہوں، تو میرے سامنے تیری اقعت کیا ہے. اس طرح سے بسا اوقات ہم جملے نکال رہے ہوتے ہیں، تلفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ کچھ فرمائیں حضور. جی جی جی. ناظرین کرام، جو خشوع خضوع یعنی جو عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، یہ بڑا ہی شان والا بندہ ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگ ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں کہ ہم عاجزی اختیار کریں گے تو ہمیں عزت کیسے ملے گی، ہاں ہمیں شہرت کیسے ملے گی، ہم اپنے آپ کو دوسروں کی سے کم سمجھیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا. آپ خوف کیوں کرتے ہیں؟ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. عاجزی کرے تو صحیح. اور دیکھیں کہ عاجزی جو کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کریم عز و جل ان کو کس طرح انعام و اکرام سے نوازتا ہے. تو عاجزی اختیار جو کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرنا ہے. اچھا، یہ بھی نہیں نا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ واہ واہ کیسے عاجزی کرنے والا ہے، یہ کیسے عاجزی اختیار کرتا ہے. نہیں، اللہ کے لیے عاجزی کرنا ہے تو بلندی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. یاد رکھیں کہ عزت دینا اور ذلت دینا یہ تو رب تعالیٰ کے دستے قدرت پر ہے. وہ جسے چاہے لمحے بھر میں عزتوں کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، اور جسے چاہے لمحے بھر میں وہ ذلت کے مقام پر پہنچا دے. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں ان کے متعلق کیا فرما رہا ہے. اللہ کریم عز و جل نے سورہ احزاب میں جہاں مومنین کی وہ صفات بیان کی کہ اس طرح کے مومنین ہیں جو صدقہ دینے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے انعام جو بیان فرمایا، آپ سنیے. اللہ کریم عز و جل سورہ احزاب میں وہاں ان صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات. ہاں، اور خشوع کرنے والے اور خشوع کرنے والیاں، یعنی یہاں مردوں کا بھی تذکرہ ہے اور عورتوں کا بھی تذکرہ ہے. کتنا خوب رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والخاشعین والخاشعات. اور خشوع کرنے والے اور خشوع کرنے والیاں کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کے انعام سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، ان کے لیے ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ کریم عز و جل ان کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. اور اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں کہ عاجزی کے فوائد کتنے بہترین ہیں، کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو کس کس طرح کا ثواب جو ہے ملتا ہے، کس کس طرح کی خوشخبریاں اس کو ملتی ہے. پھر انشاءاللہ الکریم ہم حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید جو عاجزی والے پہلو ہیں اس کی جانب بڑھیں گے. سنیے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر خوشخبریاں قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں موجود ہیں. جی ہاں، عاجزی کرنے والے بروز قیامت منبروں پر بیٹھے ہوں گے. غور کریں نا، وہ جو تکبر کرنے والے ہیں، ہاں، جو جناب غریبوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں، مسکینوں کے ساتھ جناب ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑتا، یعنی بولتے ہیں نا میرا لیول کچھ اور ہے، میں کہاں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا. دعوت میں جاتے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ لوگ تھوڑے غربا بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو واپس پلٹ آتے. کس لیے؟ اس لیے نا کہ میرا لیول یہ نہیں ہے. سنیے، جو تکبر کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور متکبرانہ الفاظ یوز کرتے ہیں، وہ ان حکایت کو اور ان احادیث کو سن کر جو ہے وہ درس لے کے ہمیں اللہ تعالیٰ عاجز بندہ بنا لے. یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے. سنیں کیسے فضائل ہیں اور کیسی خوشخبریاں ہیں اس کے لیے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے. عاجزی کرنے والے بروز قیامت منبروں پر بیٹھے ہوں گے. قیامت کے اس ہوش ربا منظر میں جبکہ باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا. وہاں عاجزی کرنے والے یہ منبر پر بیٹھے ہوں گے. اور سنیے، عاجزی کرنے والے کو 7ویں آسمان تک بلندی عطا کی جاتی ہے، اور رب تعالی عاجزی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. ہاں، جسے محبوب رکھتا ہے اسے عاجزی بھی عطا فرماتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا نا وہ عاجز ضرور ہوگا، وہ عاجزی اور انکساری والا ہوگا. اور عاجزی کرنے والے پر سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ بشارت ہے کہ عاجزی کرنے والے پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے.
بتائیں کہ رحم کا طالب کون نہیں ہوتا؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ پر رحم فرما دے، ہاں مجھ پر رحمت کی ایسی نظر ہو، مجھ پر اللہ تعالیٰ ایسا رحم فرمائے کہ بس میں بخشا جاؤں، میرے گناہ معاف ہو جائے، مجھ پر رحم ہو جائے۔ ہر ایک یہی تو چاہتا ہے نا کہ رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ سنیے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کا پیکر بنائے۔ اور وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہی خوب دعا بھی کی ہے نا، عاجزی کا جس شعر میں تذکرہ ہے، ذرا وہ دعا بھی آپ طرز میں ہمیں سنا دیں۔ فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب بنا دے مجھے کو پیکر تو عاجزی کا، یا رب بنا دے مجھے کو پیکر تو عاجزی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کی نعمت کے متعلق دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کتنے کمال کی تھی۔ سبحان اللہ۔ جی، ابھی جیسے حضرت ہم سن ہی رہے تھے ندیم بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری کے تعلق سے مزید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی غلام دعوت پیش کرتا، کوئی غلام دعوت پیش کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دعوت تو پیش کر رہا ہوتا، لیکن دعوت میں جو کی روٹی اور پرانے سالن بھی پیش کرتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دو پہلو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ غلام کی دعوت قبول کرنا، یہ بھی اپنے اندر ایک بڑی بات ہے نا، ایک عاجزی والی بات ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعوت ہی قبول نہیں کر رہا، یار یہ کیسا بندہ ہے، میرا اسٹیٹس کچھ اور ہے۔ کچھ لوگوں کی مینٹلٹی یہی ہوتی ہے کہ مجھے بڑے لوگوں میں رہنا ہے، ٹھیک ہے بڑے ہیں آپ، بڑے لوگوں میں رہیں، لیکن چھوٹوں کو کمتر نہ سمجھے۔ تو غلاموں کی ماشاءاللہ دعوت قبول کر لینا اور جو کھلایا جا رہا ہے وہ تناول فرما لینا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے نا کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو جو پیش کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کر رہے ہیں۔ کوئی فرمائش نہیں کہ میں جناب امام الانبیاء ہوں، میں تو تمہارے آقا ہوں، اللہ عز و جل کا نبی ہوں، نہیں کچھ کوئی فرمائش نہیں، لیکن آپ صلی اللہ جی میرے دعوت میں بلایا ہے، میں اپنا وقت دے کر آیا ہوں، کیا رکھ دیا ہے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے۔ مزید ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں کی بیمار پرسی فرمایا کرتے، سبحان اللہ، اور فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرمایا کرتے، کیا بات ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے۔ ہم سوچیں، وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں عزت دیا ہے، شہرت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آج ہم جناب ہم سے جو اسٹیٹس میں تھوڑا کم ہے، وہ جناب میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو میری اوقات، میری لوگ مجھے کیا مرتبہ دیں گے، میرے لوگوں کے سامنے کیا ویلیو، کیا اسٹیٹس رہ جائے گا، کیا امیج رہ جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم اسوہ حسنہ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کتابوں میں آ رہا ہے کہ مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے اور فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، دل جوئی کیا کرتے تھے۔ شان ہے میرے۔ اور مزید آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے، بیٹھا کرتے تھے۔ کیا بات، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نہیں اچھا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا تو تھی نا، لیکن وہ نون بھائی عالم کیسا ہوتا ہوگا نا، ہاں، کہ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر یار غار یار مزار تشریف فرما ہوتے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں گے، اور ایک سمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہوں گے، ہاں، کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جگمگا رہے ہوتے ہوں گے، اور صحابہ اکرام کا وہ نورانی وہاں سما لگتا ہوگا۔ اچھا، اس نورانی محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوتا ہوگا، وہ نا ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر،
ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ذرا سنائے نا آپ ترجمے یار. سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے آقا کی. واہ. ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھ ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو مزید میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاجزی کے تعلق سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں کے کام اپنے گھروں کے کام جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے خود دست مبارک سے کیا کرتے ہیں. اپنے کام گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتے. کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام اپنے دست مبارک سے خود کیا کرتے ہیں. اور اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو آج کے اگر ہم نوجوانوں کو اوپر دیکھیں تو اگر گھر کا کچھ چھوٹا موٹا سودا یا سامان راشن وغیرہ لانا ہو میں ہی دیکھتا ہوں جناب نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس اوقات کہ مجھے لڑکی بنا دی ہے, مجھے کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے یہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے میں کیا مل رہا ہے. اچھا یہاں یہ میں کلیئر کر دوں کہ سید صاحب معذرت آپ کی گفتگو کاٹی کہ گھر کا کام کرنا یہ ایسا نہیں کہ صرف لڑکی ہی گھر کا کام کرتی ہے. ہاں یعنی مرد حضرات جو ہیں یہ بھی اپنا جو تعاون ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں. یہ بات سے جو ہے وہ بات معلوم ہو رہی ہے. نہیں یوں سمجھے کہ گھریلو کام میں انوالومنٹ نہیں ہے. آپ اپنی بات مکمل کریں. جی جی جی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے, اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے. سبحان اللہ. خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے. اللہ اکبر, کیا شان. اور گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان. یعنی خادموں سے مدد لینا نہیں, خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے. ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اگر ایک منصب دیا ہے, ایک رتبہ دیا ہے کہ جناب کچھ لوگ ہیں, کچھ اہل محبت ہیں جو آپ کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں, یا الغرض آپ کے امپلائی صحیح, لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی سے ہے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے, کیا درس مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جیسے کہ ہم نے سنا کہ خادم رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال کم و بیش 10 سال میں نے خدمت کی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا. FGN چینل کے ناظرین, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی مبارکہ تھی. ہاں آپ تو آقاؤں کے آقا ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہے, آپ سے افضل نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا, یہ فائنل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اس جہاں میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ہاں کسی بھی جہاں میں کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل پیدا نہیں ہوا, لیکن آپ کی زندگی مبارکہ میں ہمیں عاجزی کا پہلو کتنا پیارا ماشاء اللہ الکریم سید صاحب نے بیان کیا کہ اپنے خادموں کی مدد کرنا. یہ مدد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا FGN چینل کے ناظرین, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے. اصل میں آپ اپنے گھریلو زندگی میں اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ زندگی کو ہمیں آسان بنانا چاہیے, اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنائیں. اگر میں عاجزی کی فوائد کی طرف اگر ہم بات کریں سید صاحب کہ عاجزی کے فائدے کیا, بندہ جب عاجزی اختیار کرے گا نا تو اپنے آپ کو وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیول میں شمار کرے گا کہ نہیں یار میں انہی کی طرح بندہ ہوں. ہاں اگر اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا ہائی سمجھے گا نا تو شاید وہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکے گا, ان کی مدد نہیں کر سکے گا, اور اس طرح بہت سارے حقوق جو اس کے اوپر لازم ہے بعض اوقات وہ بھی یہ جو ہے نا ترک فرما دے گا. تو ہمیں اگر عاجزی مل جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ عاجزی کے فوائد کیسے نکل کر آ رہے ہیں کہ بے جھجک ہم دوسروں کی مدد کرنے میں
کامیاب ہو جا رہے ہیں. جیسے سڑک پر کسی کی کوئی چیز گر گئی, ہاں اب آپ جھک کر اٹھائیں, نہیں یار میں کیسے جو ہے وہ جھک کر کوئی چیز اٹھاؤں, میری زندگی میں کہاں جھکنا ہے, میں کسی کے سامنے جھک جاؤں, سر جھکا دوں. یعنی یہ چیزیں ایسی, یہ لفظ ایسا عام ہے کہ بندہ 100 غلطیاں کرنے کے بعد بھی میں اس سے معافی مانگ لوں, ہاں وہ مجھ سے آ کے معافی مانگے گا. اور بعض اوقات یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے, میں کیوں اس کو سلام کروں. شوہر کہے کہ بیوی, میں بیوی کو کیوں سلام کروں, یہ مجھے سلام کرے نا, میں نکاح کر کر لایا ہوں اور یہ مجھے تھوڑی لے کر گئی ہے. اس طرح کے جو متکبرانہ جو انداز ہے یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عاجزی کی کمی ہے. اگر عاجزی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ہم لوگوں کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور دیکھیں ایک طبقہ وہ ہے جن کو ہمارے ہیلپ کی حاجت ہے. ہم آگے تو بڑھیں, اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں, تو آگے بڑھیں نا, عاجزی اختیار کریں, آگے بڑھیں. متکبرانہ انداز اختیار کر کے لوگوں سے دور نہ رہیں, لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں عاجزی کا یہ پہلو کہ آپ گھر میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے. یہاں ایف جین چینل کے ناظرین میں ان لوگوں کو مخاطب کروں گا کہ جو مرد حضرات ہیں, یقیناً آپ کا پورا جاب ٹائم ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ تھکے ہارے ہوتے ہیں, لیکن جو گھر میں خواتین ہیں نا یہ بھی تھکی ہاری ہوتی ہے. ہاں یہ آپ سے پہلے اٹھتی ہے, آپ کا ٹفن تیار کرتی ہے, بچوں کو ریڈی کرتی ہے, اسکول پہنچاتی ہے, پھر جناب جو ناشتے کے برتن ہوتے ہیں وہ دھو رہی ہوتی ہے. سب ایسی نہیں ہوتی, لیکن ایسی خواتین ہوتی کہ جن کا پورا دن بھر کا شیڈیول ہوتا ہے. اب جناب وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے کے بعد ان کو دن کے کھانے کی تیاری کرنی ہے. جو گھر میں رہنے والی خواتین اور افراد ہیں ان کے کھانے ان کو تیار کرنے ہیں. پھر اس کے بعد میں جناب کھانا تیار کرنے کے بعد ان کو نمازی بھی ادا کرنی ہے. پھر جناب جو چھوٹے بچے بچیاں ہیں یہ بھی تو ساتھ میں لگے رہتے ہیں نا, ان کی بھی جناب ان کو رکھوالی کرنی ہے, دیکھ بھال کرنا ہے. پھر جناب دن بیتا نہیں بیتا پھر شام کی ان کو ٹینشن لگ جاتی ہے کیا بنانا ہے. جناب عالی شام میں جب گھر آئیں گے تو ان کی خدمت میں کیا پیش کرنا ہے, ورنہ پھر یہ دہاڑیں گے, یہ چلائیں گے اور یہ برسیں گے. تو بیچاری وہ اسی تذبذب کی حالت میں جو ہے وہ رات کی تیاری کر رہی ہوتی ہے. اور پھر ایسی سچویشن کے بعد پھر جب بندہ جا کر جو ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کرتا بلکہ ان کے کیے پر مزید کمنٹس کرتا ہے, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, میں نے یہ کرنے کا کہا تھا, اتنی ڈریس پریس کرنے کا کہا تھا, میرے شوز وہاں پر رکھے تھے, کہاں گئے, کس نے اٹھائے. ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر جو ہے نا وہ بالکل اس کی آواز سے گونج اٹھتا ہے. ہاں ایسے گھر ہے, میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا ایسے گھر موجود ہیں. یعنی کچھ گھر کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے تو نا دور دور بھاگتے, یار ابو ایسا لگتا ہے کہ چلاتے رہتے امی پر, اور بچے اس سے چلانا اور چیخنا جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو عاجزی اختیار کرنے والا ہمیں لینا ہوگا, اور ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے ساتھ, اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آنا ہوگا. پھر دیکھیں زندگی کیسی آسان ہو جائے گی. سید صاحب اب یہ گفتگو سے تو ہمیں یہ اندازہ آ رہا ہے نا کہ اگر اس عاجزی کے کانسیپٹ کو لے لیا جائے تو ہمارا معاشرہ کتنا سمجھے کہ حسین ہو جائے نا. یعنی بہت سارے جو پرابلمز ہیں ہمارے یہاں پر نفرتوں کے, بیسیکلی جو نفرتوں کے معاملات ہیں, آپ دیکھیں کہ ایک بندہ دوسرے کے یہاں پر اس لیے نہیں جا رہا کہ اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے. ہاں اچھا رشتہ داروں کی بھی ان کے یہاں پر جائے گا کہ جو تھوڑے سے مالدار ہیں, غریب رشتہ داروں کے یہاں نہیں جائے گا. اچھا غریب رشتہ دار ہیں, ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں لیکن بندہ نہیں جا رہا ہے, کیوں کہ جناب نہیں یار میرا کچھ اور معاملہ ہے. یہ متکبرانہ انداز, کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک اس میں یہ ہوتا ہے نا ندیم بھائی کہ ایک خوف لگا رہتا ہے بندے کو, یار میں اگر یہ شخص ہے جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے, اگر میں اس کے پاس جاتا ہوں کہیں مجھے ڈانٹ نہ دے, جھڑک نہ دے, کچھ کہہ نہ دے. کئی اتنے بڑے بندے تو ایسے ہوتے جو اپنی عزت نفس کے وجہ سے جو ہے وہ بھی سامنے والا بھی مسلمان ہے, وہ اس وجہ سے نہیں جا رہا ہے کہ یار میرا تو مقام و مرتبہ ویسا نہیں ہے, اس کے اسٹیٹس کا نہیں ہوں, اس کے لیول کا نہیں ہوں کہ جناب میں جاؤں گا کہیں مجھے یہ کچھ بول نہ دے, کچھ کہہ نہ دے. ایک خوف کھا رہا ہوتا ہے نا. خوف کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص, میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیبت سے ایک دم, نبوت کی ہیبت کی وجہ سے ایک دم اس شخص میں نا وہ لرزہ طاری ہو گیا, گھبرا گیا, کانپنے لگا. بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو. دیکھیں امام الانبیاء ہے,
خاتم المرسلین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم کہیں تو جو ہے ارض و سماوات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملے. ہر چیز ہر جو ہے چیز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے. جی. کائنات کا ذرہ ذرہ آپ ہی کی وجہ سے بنائے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیکن کیا فرما رہے ہیں اس شخص سے کیا فرما رہے ہیں؟ تم بالکل مت ڈرو، نہ ڈرو، نہ ڈرنے کا پیغام دے رہے ہیں، خوف ختم کر رہے ہیں. لیکن آج ہم جو ہے لوگوں کے دلوں میں اپنے خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر اپنے گھروں کا بھی جائزہ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ہم اپنا اسٹیٹس بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ عاجزی کے بالکل جو ہے وہ خلاف جا رہا ہوتا ہے. یعنی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے نا. دیکھیں یہ اگر کوئی یہ کہے کہ میری عزت اگر گھٹتی ہو تو بتائیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاجزی فرمائی. سید صاحب بچوں کو سلام کرتے تھے. ہاں راہ سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے اور بچے کوشش کرتے تھے کہ آج تو بس سلام میں پہل ہم ہی کر لیں گے. ایک تو سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنا. ہاں جی. اور بچے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کو سلام فرمایا کرتے تھے. یہ کیسا عاجزی کا پیارا انداز ہے. FGN چینل کے ناظرین یہ عاجزی کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. جی ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عاجزی اگر اپنے اندر نہ پائیں تو ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ یار چلے چیک کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر ہمیں واقعی میں عاجزی ہے تو ہمیں چیک کیسے کرنا ہے. ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھا اور اگر ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی نا کہ یار یہ بندہ میرے پاس بیٹھے گا، اس کی ایسی اوقات، اگر یہ والی کیفیت پیدا ہو کہ یار یہ اٹھ کر بس چلا جائے ہے نا، صرف وجہ یہی ہو کہ یار یہ اس لائق نہیں ہے کہ میرے پاس بیٹھ سکے، تو سمجھے کہ عاجزی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اگر عاجزی ہی ہوتی ہے نا بندے کو مقام و مرتبہ دلاتی، عاجزی بندے کو جو ہے وہ بلندیاں دلاتی. یہاں پر ایک حکایت میں FGN چینل کے ناظرین کو سناؤں گا اور چونکہ ہمارا سلسلے کا وقت بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو پھر اختتام کی طرف لاتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. یہ پہاڑ پر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کا انداز یہی تھا کہ بس یہ کھانے پینے کے لیے تشریف لاتے اور اللہ کی عبادت کرتے. اور ایک وقت تو ایسا گزرا کہ پھر کھانا پانی وہیں پہنچا دیا جاتا اور یہ یوں سمجھے کہ اللہ کی عبادت ہی میں مصروف رہتے تھے. ایک رات ان کے خواب میں ان سے کہا گیا کہ فلاں جو موچی ہے نا وہ تم سے افضل ہے. تو اب جب خواب میں بیان کیا گیا تو یہ جب اٹھے بیدار ہوئے تو یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی وہم ہو. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واپس ہوئے تو واپس کہا گیا کہ وہ درجی جو ہے وہ تم سے افضل ہے. ایک موچی ایک درجی افضل کیسے ہو سکتا؟ ہاں یعنی یہ موچی جو ہے وہ افضل ہے. تو اب یہی سوچو وچار میں آ گیا نا کہ یہ کیسے افضل، آخر کوئی تو وجہ ہوگی. اللہ والے تھے نا، یہ تو وجہ جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے مزید قریب ہو جائے. تو اب یہ اس موچی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ حضور آپ کیسے یہاں کرم فرما ہو گئے، آپ کیوں تشریف لائے، آپ نے کیوں زحمت اٹھائی، میں خود آپ کی بارگاہ میں آ جاتا. لیکن کہا گیا کہ مجھے یہ اشارہ ہوا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم مجھ سے افضل ہو. تو خیر وہ عاجزی اور انکساری کرنے لگا. خیر بات پوری ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس پہاڑ پر تشریف لے گئے. سوئے تو پھر خواب میں کسی نے کہا کہ اس سے پوچھو تو صحیح کہ وہ آخر کیا بات ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ اس کو جو ہے نا وہ ملا ہے، وہ تم سے افضل کیوں ہے، آخر راز کیا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، مجھ سے یہ کیوں کہا گیا. اور یہ بھی کہا گیا خواب میں کہ اس شخص سے پوچھو کہ اس کا چہرہ جو ہے یہ متغیر کیوں ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہوتا ہے. تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور اس موچی سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، تمہارا چہرہ کیوں بدلا سا رہتا ہے، چہرے کا رنگ کیوں بدلا سا رہتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور مجھے دو باتیں جو ہے وہ میرے علم میں ہے کہ یہ عمل مجھ میں ہے. ایک عمل تو یہ ہے کہ میں جو بھی کماتا ہوں اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. ہاں روزانہ کی بیس پر میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. اور دوسرا میرا عمل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنمی اور سب کو جنتی شمار کرتا ہوں.
ہاں میں سب کو جنتی جو ہے وہ خیال کرتا ہوں، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہاں پر پایا جا رہا ہے، اور دیگر تمام افراد کو اپنے آپ سے بہتر جو ہے نا وہ سمجھنا قرار پایا جا رہا ہے۔ تو یہی جو وصف تھا، یہ ایسا وصف تھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پہاڑ پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دنیا کو ترک کر کے صرف اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس موچی کی عاجزی نے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اس کو افضل اور برتر جو ہے وہ قرار دلوا دیا، ان کو یوں سمجھے کہ افضلیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو عاجزی یقیناً جو ہے وہ بلندی دلاتی ہے، تو ہمیں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر آخری میں کلیئر کر دوں کہ عاجزی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کر لیں، ہاں اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر لے جائیں کہ لوگ مجھے مارے، میرے کپڑے پھاڑ دے، مجھے گالیاں بکے۔ اس کا مطلب عاجزی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ ذلت کے مقام پر آپ کو پہنچا دے۔ ذلت کے مقام سے ہمیں بچنا ہے، اتنی بھی بندہ جو ہے نا وہ ایسے لفظ استعمال اتنے بھی زیادہ جو ہے نہ کر لے، ایسے لوگوں کے جرمنٹ میں جا کر وہ بیٹھ گیا کہ جناب وہ ذلیل ہی ہو جائے، وہ کہنے والا کچھ بھی اس کو کہہ رہا ہو، ایسا انداز نہ ہو، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ درمیانی ہم جو ہے نا وہ معاملے میں رہیں، درمیانی کیفیت میں رہیں، ذلت کے مقام پر ہمیں اپنے آپ کو نہیں لے جانا ہے، لیکن پھر بھی عاجزی جو بھی ہوں گی یہ اللہ کے لیے ہوں گی، اور اللہ ہی کے لیے ہمیں عاجزی کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم مقام پائیں گے، اور اس نیت سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عاجزی کروں گا تو اللہ مقام عطا فرمائے گا، یعنی بہت ڈرنے کی حاجت ہے۔ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ ادھر قدم اٹھاؤں کہ ادھر قدم اٹھاؤں، ادھر اٹھاؤں گا تو یہاں چلا جاؤں گا، ادھر اٹھاؤں گا تو وہاں چلا جاؤں گا، بڑے سنبھل کر جو ہے نا وہ چلنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اور اگر پڑھیں گے سیکھیں گے، مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ جو عاجزی کرنے والے بندے ہیں، جی ہاں عاجزی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو عاجزی اپنے اندر پیدا ہوں گی۔ اگر تکبر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جن کے جملے ہی بڑے ہوتے ہیں، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیب میں کچھ نہیں لیکن بات کروڑوں کی کریں گے، اچھا بات بھی ایسی کی جاتی ہے کہ نہیں بنا ہو نہ ہو بات بڑی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن بندہ اگر متکبرانہ انداز اختیار کر لے تو پھر جناب یہ تو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے اور جناب میں تو بڑا ایسا ہوں۔ اچھا ایسے لوگوں کے سرکل میں رہنے والا عموماً بندہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ پھر وہی انداز اور وہی رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے اور ہوتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن بیچارہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اکا دکا کوئی چیز اس کو پہنچ گئی تو پھر بس وہ اپنے ترانے جو ہے وہ لوگوں سے سننا پسند کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ میں رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، انشاءاللہ الکریم عاجزی ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اور وہ تو شعر بھی ہے نا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمارے دل کو نرم فرمائے، ہماری زبان کو نرم فرمائے، ہمارے انداز کو نرم فرمائے۔ جو عاجزی والا ہوتا ہے وہ نرم مزاج والا ہوتا ہے، اس کی زبان نرم ہوتی ہے، وہ جب بولتا ہے تو سخت کلامی نہیں کرتا، ہاں جب وہ چلتا ہے تو وہ اکڑ کر نہیں چلتا، جب وہ دیکھتا ہے تو آنکھیں پھاڑ کر، وہ بولتے ہیں نا جن کو اکڑ کر دیکھنا، یہ والا انداز نہیں ہوتا، بلکہ جو عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں نرم ہوتا ہے، اس کا لہجہ نرم ہوتا ہے، اور جب وہ نرماہٹ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے نا، ہاں ایسا لگتا ہے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اچھا آپ کے ذہن میں FGN چینل کے ناظرین ایسے لوگ آ رہے ہوں گے کہ جو آپ سے نرمی سے بات کرتے ہوں گے، آپ بھی ہاں یار فلاں جو ہے نا مجھ سے بڑے اچھے انداز میں بات کرتا ہے، تو ایسے ہی لوگ بنے کہ لوگ آپ کو یاد کریں، ایسی باتیں ہونا تو فوراً ایسی ہماری پکچر جو ہے نا وہ ذہن میں آئے کہ ہاں یہ بندہ ہے، بڑی نرمی سے بات کرتا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں جو ہے وہ شمار نہیں کرتا اپنی زبان سے۔ دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو کہلوانے کی حاجت نہیں پڑتی میں بڑا ہوں،
ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور اس مقام و مرتبے پر رہتے ہوئے ان کی عاجزی خود بیان کر رہی ہوتی کہ یہ بندہ بڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ انہی لوگوں کو لکھتی ہے کہ جو عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں، ہاں، جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تاریخ ان کے وصف کو لکھتی ہے کہ یہ نہایت ہی عاجزی اور انکساری فرمانے والے تھے۔ آپ چاہتے ہیں میری شہرت ہو جائے، جناب میرا نام ہو جائے، تو یہ نام اور شہرت کے لیے تکبر کا استعمال کرنا تو بے وقوفی ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی سنا نہ کہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ باتیں یہاں پر بہت ساری، حکایتیں بزرگان دین کی ہمارے پاس بہت ساری، ظاہر سی بات ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی مبارکہ کو صحابہ اکرام نے نوٹ کیا تو ہی تو ہم تک یہ باتیں پہنچی۔ تو صحابہ اکرام کی بھی عاجزی، پھر صحابہ اکرام کو جن اشخاص نے دیکھا جو تابعی کہلائے ان کی بھی عاجزی، پھر تبع تابعین، پھر یہ زمانہ چلتا گیا۔ آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں اب بھی عاجزی کرنے والے لاکھوں کروڑوں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فیضان سے یہ ساری جو چیزیں ہیں امت کو مل رہی ہے۔ تو واقعات اور باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ناظرین چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ سلسلے میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک رکھیے اپنا خوب خیال، محبتوں کو عام کیجیے، اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی۔